یہ آیت جو ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 24، اس میں یہ حصہ جو بتایا جاتا ہے میں پڑھ دیتا ہوں. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. تو یہ حصہ بہت لمبی ایک فہرست ہے اسکالرس کی، جیسے امام فخر الدین رازی ہیں، امام طبری ہیں، جلال الدین سیوطی ہیں، ابن عاشور زمخشری ہیں، اور بغوی ہیں، ابن عربی ہیں. اس تمام یہ سب بولتے ہیں، اس سے زیادہ بھی اسکالرس ہیں جو کہتے ہیں یہ والی آیت متع کی آیت تھی. اور پھر یہ بھی آگے وہ مانتے ہیں کہ پھر وہ جو حضرت علی کے حوالے سے خیبر کی جو حدیث ہے اس سے پھر وہ متع ختم کر دیا گیا، حرام کر دیا گیا. البتہ یہ حصہ جو ہے فمستعتم بھی سے یہ متع کی طرف منسوخ کیا جاتا ہے. تو پہلی بات تو یہ والی جو بات ہے کہ قرآن کی آیت ایک حدیث سے منسوخ ہو گئی، اس پہ حسن بھائی کیا کہیں گے؟ اور اگر ایسا ہی ہے تو، اگر ایسا نہیں ہے تو پھر یہ والا حصہ کس طرف ہمیں دھیان دلاتا ہے، کیا بات کرتا ہے؟ اور وہ عورتیں بھی تم پر حرام ہیں جو کسی کے نکاح میں ہوں، الا یہ کہ وہ تمہاری ملکیت میں آ جائیں. یہ اللہ کا قانون ہے جس کی پابندی تم پر لازم کی گئی ہے، اور ان کے ماں سوا جو عورتیں ہیں ان کا مہر ادا کر کے اپنے مال کے ذریعے سے انہیں حاصل کرنا تمہارے لیے حلال ہے، اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے. تو یہاں پر یہ کہا گیا ہے کہ مال کے ذریعے انہیں حاصل کرنا حلال ہے، جائز ہے. تو اس سے جو چیز واضح ہوتی ہے وہ تو یہ ہے کہ یہ مہر کی بات یہاں پہ ہو رہی ہے، یعنی مہر کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ نکاح کی ایک لازمی شرط ہے. چنانچہ اگر آگے آپ دیکھیں نا، ہدایت فرمائی گئی ہے کہ اس سے پہلے کہ اگر کسی عورت کا مہر ادا نہیں کیا گیا تو اسے فوراً ادا کر دیا جائے. تو یہ آگے زیر بحث ہے. تو یہ مہر کیا ہے؟ یہ مہر مرد اور عورت کا جو نکاح ہے وہ مہر کے ذریعے ہی رفاقت کے اندر عہد باندھنے کے لیے منتقل کرتا ہے. تو قرآن مجید جو ہے بسا اوقات اس کا اسلوب ایسے ہوتا ہے کہ وہ تقابل میں کسی چیز کو لا کر پہلی چیز کو حذف کر دیتا ہے. آگے پڑھیے نا آیت میں، اسی آیت میں آگے بیان کیا کہ اس شرط کے ساتھ کہ تم پاک دامن رہنے والے ہو، نہ کہ بدکاری کرنے والے. پھر اس سے پہلے کہ اگر مہر ادا نہیں کیا گیا، جو فائدہ ان سے اٹھایا ہے اس کے صلے میں ان کا مہر انہیں ادا کرو، ان کا مہر انہیں ادا کرو. تو یہ ادا کیا جائے گا، اور پھر اس کے بعد اگر مہر ادا نہیں کرتے تو پھر آپس میں بتا دیا گیا ہے. تو یہ یہاں پر کہیں بھی متع کی بات نہیں ہو رہی، اس مال کی بات ہو رہی ہے جس کے ذریعے سے رفاقت قائم کی جاتی ہے. یعنی کہ مہر کی رقم ادا کر کے اگر تم یہ کام کرتے ہو تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. باقی جہاں تک تعلق ہے نکاح متع کا، تو نکاح اپنے لفظ اور اپنے مفہوم کے لحاظ سے اس چیز کا تقاضا کرتا ہے کہ معاشرے کی سطح پر ایجاب و قبول ہو، اعلان و اقرار ہو کہ میں اس کو آج میاں کی حیثیت سے مان رہا ہوں، یہ مجھے آج بیوی کی حیثیت سے مانتی ہے. تو یہ چیزیں اس کا اعلان کرنا پڑے گا. جو جس چیز کا اعلان نہ ہو وہ اپنی حقیقت میں نکاح نہیں بن سکتا. البتہ نکاح کے اندر آپ اپنے حالات کی رعایت سے کچھ حدود و شرائط عائد کر سکتے ہیں. مثلا میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ میں سفر پہ آیا ہوا ہوں، میرے پاس 1 سال کا ویزا ہے، میں 1 سال یہاں پر نکاح کے بندھن میں بندھا رہوں گا. اگر مجھے موقع ملا، میرا گرین کارڈ ہو گیا، مستقل سکونت مجھے مل گئی تو میں ساتھ رہوں گا، اگر نہیں ملتا تو میں واپس چلا جاؤں گا. تو یہ بالکل مختلف ہے اس چیز سے جو آپ زنا کو لیگلائز کرنے کے لیے نکاح قرار دینا شروع کر دیتے ہیں. 2 گھنٹے کے لیے ایک عورت پسند کی اور اس سے وقتی طور پہ نکاح کیا اور استمتاع ہوا اور پھر طلاق دے کے باہر نکل آئے، یہ اسلام میں بالکل جائز نہیں ہے. ٹھیک. تو جو محسن بھائی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے فمستمتعتم والا جو حوالہ ہے، تو اس میں وہ کیس ہے کہ جہاں پہ استمتاع تو ہو گیا ہے، قرابت ہو گئی ہے، لیکن ممکن ہے کہ پہلے جو فرض مہر ہے وہ نہ دیا ہو، تو اس کی طرف تاکید دلائی جا رہی ہے کہ اگر نہیں دیا ہے تو دے دیں. اور تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے پاس ایسے کیس ضرور ہوں گے جہاں پہ مسلمانوں کا نکاح ہو گیا لیکن انہوں نے مہر کی رقم ہی نہیں دی ہے. مہر کی رقم ہمارے یہاں بھی آپ یہ دیکھیں نا، رقم ادا ہمارے یہاں کون کرتا ہے؟ ہمارے معاشرے کے اندر کوئی بھی ادا نہیں کرتا. وہ عام طور پہ طلاق کے وقت مہر کی باتیں زیر بحث آ رہی. مہر تو اصل میں وہ ٹوکن منی ہے جو آپ نے نان نفقے کی ذمہ داری اٹھانی ہے، اس کا ایک علامتی روپیہ ہے جو آپ دے رہے ہوتے ہیں، تو وہ تو پہلے ہی ادا ہونا چاہیے ہے. یہ جو پوچھنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ حامدی صاحب سورہ 47 آیت نمبر 4 کے تحت وہ جو قرآن میں لکھا گیا ہے کہ جو قیدی پکڑے جائیں تو 2 ہی معاملات ہوں گے، یا تو فدیہ لے کے چھوڑا جائے گا یا احسان کر کے چھوڑا جائے گا، اور وہ اس بات کے قائل نہیں ہے کہ جو قیدی ہیں ان کو مکمل غلام بنا لیا جائے. لیکن یہاں پہ جو اطلاق کیا ہے حامدی صاحب نے، یہاں تو غلام بنانے کی بات ہی نہیں کی گئی. یہاں تو یہ نہیں کہا گیا کہ لونڈیاں بنا لی جائے گی، نکاح کی بات کی گئی ہے. نہیں، یہ لکھا ہے ملکہ جیسے الا ملکۃ ایمانکم، یعنی کہ وہ پہلے اس حیثیت سے آئیں گی تب ان سے نکاح کریں گے. اس لیے کہ دونوں صورتیں ہوں گی نا، کہ وہ جو جنگ میں پکڑی جانے والی خواتین ہیں ان میں وہ خواتین بھی ہوں گی جو جنگ میں محارب کی حیثیت سے لڑنے آئی ہیں،
اور وہ آزاد تھیں اپنے پس منظر کے لحاظ سے، اور وہ خواتین بھی ہوں گی جو پہلے سے ہی لونڈیاں بن کے چلی آ رہی ہیں۔ تو جو لونڈیاں بن کے چلی آ رہی ہیں، سورہ محمد کی جو آیت ہے اما منن بعد و اما فدا، اس کے تحت بھی ان کے بارے میں یہ طے نہیں کیا گیا، وہ جنگی قیدیوں کے بارے میں طے کیا گیا کہ آج کے بعد کوئی نئی بنائی جائیں گی لونڈیاں یا غلام۔ جو پہلے سے چلی آ رہی ہیں ان کے معاملے میں تو وہی قانون ہے جو تدریج کا قانون ہے۔ تو یہاں پر بھی دونوں صورتیں ہوں گی، اگر لونڈیاں آئی ہیں تو لونڈیوں کے ساتھ لونڈیوں والا معاملہ ہوگا، اور اس کو تو دین نے تدریج پہ چھوڑ دیا، کیونکہ نئی لونڈی تو آپ بنا ہی نہیں رہے، وہ تو لونڈی تھی، جنگ میں بھی لونڈی کی صورت میں پکڑ میں آ گئی ہے، تو آپ اس کو کچھ نہیں بنا رہے، اس کا جو اسٹیٹس تھا وہ وہی ہے، آپ نے نہیں تبدیل کیا، آزاد آ گئی ہے اور اس کا نکاح ہوا تھا تو آپ سے آپ باطل ہو